السلام علیکم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کم و بیش 1,44,000 پیغمبر مبعوث فرمائے. آخر میں اللہ نے خاتم الانبیاء، امام الانبیاء، سرور دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا اللہ کی مرضی سے نکلا اور اللہ نے اس کو پورا کر دیا. آپ پر جو آخری کتاب نازل ہوئی، جو اللہ نے اس میں فرما دیا، نبی کی زبان سے نکلوا دیا، وہ بھی پورا ہو کر رہا. جب ہم قرآن کی باتوں کو، اللہ کے نبی کے فرامین کو دیکھتے ہیں اور 1400 سال کی ایک تصویر ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں اور یہ یقین کرتے کہ آسمان بدل سکتا ہے، زمین اپنی جگہ سے بدل سکتی ہے، پہاڑ ہمالیہ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، چاند سورج کی گردش میں فرق آ سکتا ہے، لیکن جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ نہیں بدل سکتا. جو قرآن میں اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے نکلوا دیا وہ نہیں بدل سکتا. اللہ اکبر. قرآن میں اللہ نے فرمایا القاریہ تم القاریہ، قیامت کا دن بھائی کتنا زبردست دن ہوگا. اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا ہر چیز کھڑکھڑانے لگے گی اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کتنا زبردست ہلا دینے والا دن ہے. وما ادراک ما القاریہ، فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن تمام انسان بکھرے پتنگوں کی طرح فضاؤں میں گردش کر رہے ہیں. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ،
اور یہ پہاڑ جو بڑے سخت ہیں یہ دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے. پچھلے دنوں چند دن پہلے سرحد کے ایک علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا. وہاں کچھ دوستوں سے ملاقات ہوئی. وہ کہنے لگے, مجھے بتلانے لگے کہ ہم جس فیکٹری میں کام کرتے تھے وہاں پر پتھروں سے روئی بنتی ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ پتھر سے روئی بنتی ہے. کہنے لگے جی ہاں پتھر سے روئی بنتی ہے. میں نے کہا وہ کس طرح, اور وہ روئی کس کام آتی ہے؟ کہنے لگے پتھروں سے روئی اس طرح بنتی ہے کہ پتھر کو فرنس میں ڈال کر ایک خاص درجہ حرارت پہ اس فرنس کو لے جا کر اس پتھر کو پانی بنا دیا جاتا ہے. ہمارا عام پانی 100 درجے سینٹی گریڈ پر ابلنا شروع ہو جاتا ہے, اور اس نے فرنس کو ہیٹ اپ کیا 16-17-100 ڈگری پر. اب اس فرنس نے پتھر کو پانی بنا دیا. پانی بنانے کے بعد ایک ایسی فائبر مشین جو 1 منٹ میں 9000 چکر لگاتی, 1 منٹ میں 60 سیکنڈ ہوتے, اور وہ 1 منٹ میں 9000 چکر لگاتی ہے. اب اندازہ کیجئے وہ کس قدر تیز ہو. جب اس پانی بنے ہوئے پتھر کی دھار اس فائبر مشین پر گرتی ہے تو ہوا کا گویا ایک جھکڑ اسے روئی میں تبدیل کر دیتا ہے. اور یہ روئی انسولیشن کے لیے استعمال ہوتی ہے. مثلا ایئر کنڈیشن کے جو پائپ ہوتے ہیں ان میں استعمال ہوتی ہے کہ ارد گرد وہ روئی لگا دیتے ہیں, وہ اندر کی ٹھنڈک کو باہر نہیں جانے دیتی, باہر کی ہیٹ کو اندر نہیں آنے دیتی. اسی طرح سردیوں میں ایئر کنڈیشن تو گرمیوں میں استعمال ہو گیا, اور سردیوں میں گرم رکھنے کے لیے کمروں کو جو نظام بنایا جاتا ہے اس کے لیے بھی اسی کو استعمال کرتے ہیں. اب وہ بھائی کہنے لگے کہ یہ جو فیکٹری ہے اس کے موجد اٹلی کے رہنے والے عیسائی انجینئر وہ ہماری فیکٹری میں آئے تو میں نے ان سے پوچھ لیا کہ بھئی یہ فارمولہ آپ کے ذہنوں میں کس طرح ہے؟ پتھر سے پانی بنانا تمہارے ذہن میں یہ فارمولہ کس طرح ہے؟ تو وہ اٹلی کا انجینئر جس کا نام ہمبرٹ تھا وہ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ تم لوگ قرآن پڑھتے ہو ختم چھوڑنے کے لیے, قرآن پڑھتے ہو حلوے کھیروں پر, قرآن پڑھتے ہو مردوں پر, قرآن پڑھتے ہو زعفران کے ساتھ تمہارا صوفی قرآن کا تعویذ لکھتا ہے اور کہتا ہے جا کر بھینس کو باندھ دو تاکہ اس کا بچہ آسانی سے ہو جائے, یا بیوی کی ناف کے ساتھ جا کر باندھ دینا. تم پڑھتے ہو قرآن ان کاموں کے لیے. بھئی ہمارے صوفی یورپ میں جا کر بھی یہی کچھ ہی کرتے ہیں نا. یہ برطانیہ لندن میں ایک صوفی چشتی پکڑا گیا تھا, یہی حرکتیں کرتا تھا. کہتا تم مسلمان قرآن پڑھتے ہو ان مقاصد کے لیے, حلوے کھیرے کھانے کے لیے,
اور ہم قرآن پڑھتے ہیں ایجادات کرنے کے لیے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے۔ کہتا میں اسی طرح قرآن پڑھ رہا تھا، پڑھتے پڑھتے جب آخری پارے کی اس سورت پر پہنچا تو میں حیران ہو گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ وہ جو قیامت کا دن ہوگا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اس دن یہ پہاڑ، یہ چٹانیں، یہ پتھر، یہ سارے دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائے۔ کہتا میں نے مزید ریسرچ کی تو میں نے تمہارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پڑھا کہ قیامت کا جب دن ہوگا سورج سوا نیزے پر آ جائے گا۔ اب سورج کے اندر جو ہیٹ ہے 29,000 اللہ اکبر فارن ہائٹ جتنی ہیٹ حرارت حدت ہے سورج کے اندر، جب وہ سوا نیزے پر آئے گا تو لا محالہ پہاڑ پگھلیں گے، پانی بنیں گے۔ اور یہ بھی پھر قیامت کے دن کے بارے میں تمہارا اسلام بتلاتا ہے کہ اس دن ہواؤں کے تیز جھکڑ چلیں گے، جب ہواؤں کے تیز جھکڑ چلیں گے تو یہ پتھر دھنکی ہوئی روئی کی طرح بن جائیں گے۔ لہذا میں نے ایکسپیریمنٹ کیا، تجربہ کیا، پتھروں کو پگھلانا شروع کیا، 16-17 ہزار ڈگری پر پتھر جا کر پگھل گیا۔ پھر میں نے مشین بنائی جھکڑ چلانے والی، یہ روئی بن گئی، اب انسولیشن کے لیے ہم پوری دنیا میں ایکسپورٹ کرتے۔ اللہ اکبر بھائیو، ایک انگریز، ایک اٹالین کرسچین عیسائی، اس کا قرآن پر اس قدر ایمان، پختہ ایمان، کہتا ہے ہم اپنی دنیا سنوارنے کے لیے، مال بنانے کے لیے، کوٹھیاں بنانے کے لیے، دنیا میں اونچا مقام پانے کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں اور تم قرآن پڑھتے ہو صرف حلوہ کھانے۔ ثابت ہوا ہمارا تو پہلے ایمان ہے کہ بھائیو جو اللہ نے قرآن میں فرما دیا وہ برحق ہے، تمہارا ذہن مانے، عقل مانے، نہ مانے، جو قرآن نے کہہ دیا آسمان بدل سکتا ہے، ہمالیہ ہل سکتا ہے، مگر محمد پہ جو کتاب نازل ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا فرمایا ہوا ٹل اور ہل اور بدل نہیں سکتا۔ وہیں پر ایک لائبریری، اس میں ایک کتاب ہم نے پڑھی، انگریزی میں کتاب تھی، ایک جرمن سائنسدان، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ایک بات سنا دی۔ جرمن سائنسدان، ڈاکٹر بھی، اسپیشلسٹ، اسے بھی عادت ہو گئی، اس کی قسمت اچھی تھی۔ یہ اٹالین قرآن پر اتنا پختہ ایمان، لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ اللہ اکبر بھائیو، جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو ایمان مل سکتا۔ ابو طالب بھی کہتا تھا محمد تیرا دین سچا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت پر بھی اسے مناتے رہے، چچا لا الہ الا اللہ پڑھ لے، پر قسمت میں نہ تھا۔ رب نے کہا میرے نبی جتنا مرضی زور لگا لے، جس کے بارے میں میں نہیں چاہتا کہ اسے ایمان ملے، جتنا مرضی تو زور لگا لے، تو کسی کو ہدایت دے سکتا؟ مختار کل اللہ ہے، جس کو چاہے ہدایت دے، جس کو چاہے۔ نبی بھی سارا زور لگا لے مگر چچا کو ہدایت دے سکے، حالانکہ چچا مانتا بھی تھا کہ اسلام برحق ہے۔ جرمن سائنسدان فیکٹری بنا لی، فارمولہ بنا لیا، قرآن پر ایمان ہے، لیکن اسلام کی نعمت مل سکی؟ اللہ جسے چاہے اسلام کی نعمت ہے۔ آج کئی بھائی میرے پاس آتے، وہ کہتے حمزہ صاحب ایک بات تو بتلاؤ،
یہ قرآن یہ ہمارے علماء نہیں پڑھتے، یہ گدی نشین نہیں پڑھتے، یہ فلاں نہیں پڑھتے، قرآن بھی پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی پڑھتے ہیں، پھر قبروں کے گدی نشین کیوں ہیں، پھر سجدے کیوں کرتے ہیں، پھر میلے کیوں کرتے ہیں، پھر کل ساتا چیلم کیوں کرتے ہیں جب یہ حدیث سے ثابت نہیں؟ میں کہتا ہوں میرے بھائیوں، ہدایت اللہ کے اختیار میں، ہدایت کس کے اختیار میں ہے؟ اللہ کے اختیار۔ اللہ نہ چاہے تو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہاں میرے بھائیوں، یہ جرمن ڈاکٹر ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان پڑھا، چونکہ وہ ڈاکٹر تھا، اس نے یہ حدیث پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کتا اگر کسی برتن میں کھا لے یا کسی برتن کو چاٹ جائے، لاک مارے، تو اس برتن کو ایک بار مٹی کے ساتھ اور 7 مرتبہ اس کو دھو، پھر صاف ہوگا۔ 7 مرتبہ دھونا ہے، ایک بار مٹی کے ساتھ، پہلی بار۔ اب وہ جرمن ڈاکٹر اس نے تجربہ کیا، کیا کیا؟ اس نے برتن لیا، اس میں کھانا ڈالا، کتے کے آگے رکھ دیا، کتے نے کھا لیا۔ اس کے بعد اس نے اس کو دھویا، مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، بے شمار جراثیم۔ اب اس نے صابن کے ساتھ، سرف کے ساتھ، ویم کے ساتھ، رم کے ساتھ کیا کیا چیزیں نکلی ہیں اس نے دھویا، پھر مائکروسکوپ کے نیچے رکھا، جراثیم اسی کے اسی طرح۔ اب اس نے کیا کیا؟ پھر اس کے اندر کوئی چیز رکھی، کتے کے آگے رکھا، کتا کھا گیا۔ اب اس نے کیا کیا؟ مٹی لی، مٹی کے ساتھ اس کو دھویا، پھر اسے مائکروسکوپ کے نیچے رکھا۔ دیکھ کر وہ لکھتا ہے، میں حیران رہ گیا، ایک جراثیم بھی باقی نہ تھا۔ بس جب اس نے دیکھا ایک جراثیم بھی باقی نہیں، بے ساختہ کہتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے ساختہ کلمہ پڑھ لیا، اللہ اکبر، مسلمان ہو گیا۔ میرے بھائیوں، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ جائے، ہماری عورتیں رم کے ساتھ دھوئے، ویم کے ساتھ دھوئے، سرف کے ساتھ دھوئے، لیکن اللہ کی قسم جو مٹی صفائی کر سکتی ہے وہ دنیا کی کوئی جدید سے جدید ہے صفائی نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ وہ حیران رہ گیا کہ 1400 سال پہلے اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، کس قدر برحق۔ مگر جس کو اللہ ہدایت نہ دے، آج وہ کلنٹن بدبخت، وہ کیا کرتا ہے؟ اپنا کتا بڈی اس کے منہ میں اپنا منہ ڈالتا ہے، اس کے منہ میں اپنا منہ ڈالتا ہے اور اپنے منہ کے اندر اس کا منہ ڈالتا ہے۔ اور ہمارے کئی دیسی انگریز، کالے انگریز ایسے بدبخت ہیں، کاروں کے اندر پیچھے دیکھو کتے لٹائے ہوئے، لباس پہنائے ہوئے ہیں۔ اور ہمارا چیف ایگزیکٹو، اللہ اس کو ہدایت دے، اس کا بھی ایک بار بیان آیا تھا، کتے پکڑ رکھے، اللہ ان کو ہدایت دے، یہ کتے پالنے والے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، کتوں کے جراثیم جس کے اندر جائیں گے اس کی عادتیں بھی پھر کتوں جیسی ہوں گی۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ بہرحال میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرما دیا وہ برحق ہے، جو قرآن نے کہہ دیا وہ بھی برحق، جو میرے نبی نے فرما دیا
وہ بھی برحق. اسی طرح سورہ محمد میں اسی لیے اللہ نے فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور ایمان لائے اس چیز پر جو محمد پر نازل ہوئی. محمد پر قرآن بھی نازل ہوا، محمد پر حدیث بھی نازل ہوئی، بخاری بھی نازل ہوئی، مسلم بھی نازل ہوئی، ترمذی بھی نازل ہوئی، ابن ماجہ بھی نازل ہوئی، نسائی بھی نازل ہوئی، بہقی بھی نازل ہوئی، مصنف ابن شیبہ بھی نازل ہوئی، مصنف ابن عبد الرزاق بھی نازل ہوئی. یہ ساری اللہ کے نبی کی حدیث ہے. عرش والا رب فرماتا ہے یہ میرے نبی پر نازل ہوا ہے، اور رب کہتا ہے میں گارنٹی دیتا ہوں جو میرے نبی پر نازل ہوا وَهُوَ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ، یہ میں رب کی طرف سے حق. کئی ایسے بھی بدقسمت ہیں وہ کہتے ہیں جی قرآن کو تو مانیں گے اور حدیث اس کو وہی نہیں مانتے. جو حدیث کو وہی نہیں مانتا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوا، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل ہوئی. قرآن بھی حق، حدیث بھی حق. ان دونوں کو جو مانے گا یہ عرش والا رب ایک گارنٹی دیتا ہے، سن لینا گارنٹی. جو قرآن اور حدیث کو مانتا ہے اور ماننے کے بعد عمل کرتا ہے، عرش والا رب اس فرد کے لیے، اس گھرانے کے لیے، اس خاندان کے لیے، اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، اس معاشرے کے لیے رب گارنٹی دیتا ہے کفر عنہم سیئاتہم. اللہ کہتا ہے ان کے سارے گناہ، ان کی غلطیاں، ان کے پاپ، ان کے مسائل، چاہے معاشی مسائل ہوں، اقتصادی مسائل ہوں، کافروں کے غلبے کے مسائل ہوں، چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ ہو، بڑے سے بڑا مسئلہ ہو، ان کے کاروباری مسائل، ان کے تجارتی مسائل، ان کے ڈیفنس کے مسائل، ان کے سارے مسائل رب کہتا ہے کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، میں سارے مسائل بھی حل کر دوں گا، ان کی غلطیاں بھی ساری دھو دوں گا. یہ ہے اللہ کا وعدہ، یہ ہے اللہ کی گارنٹی. لیکن ہے ان کے لیے جو قرآن و سنت پر، جو قرآن و حدیث پر ایمان اور اس کے بعد عمل کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ انہوں نے صحیح بخاری میں ابواب باندھے، انہوں نے ایمان کے ساتھ عمل کو بھی شامل کیا، عمل کو بھی ایمان کہا. یاد رکھو جب تک ایمان مکمل نہیں ہے، امام بخاری نے ثابت کیا کہ جب تک ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو. اس لیے بھائیو وہ ایمان معتبر نہیں ہے جس کے ساتھ عمل صالح نہیں ہے. اس لیے قرآن جگہ جگہ آمنوا وعملوا الصالحات، اللہ کا قرآن ایمان کی بات کرے گا، عمل صالح کی بات کرے گا. اور عمل صالح وہ عمل ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے، جو قرآن سے ثابت ہے. جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے وہ عمل صالح نہیں ہے. چاہے جتنا اچھا لگے، دل کو بھائے، وہ چمکدار ہو، اس میں کشش ہو، اس میں جاسبیت ہو، مولوی جتنا مرضی چیختا رہے، صوفی چلاتا رہے، اس میں حج کیا ہے، اس میں ثواب ہے. لیکن یاد رکھو عمل صالح وہ ہے جو قرآن اور حدیث سے ثابت ہے. یہ سورہ محمد کا دیا ہوا منہج. اور صحابہ کس طرح حدیث پر عمل کرتے تھے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ منبر پر تشریف فرمائے، صحابہ سے کہا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی ابھی مسجد سے باہر جوتوں والی جگہ پر وہاں کھڑا تھا. حدیث میں آتا وہیں بیٹھ. اللہ کے نبی کی آواز کو سنا، وہیں پر بیٹھ گیا. اللہ اکبر.
یہ سب صحابہ کا عمل. ایک شخص ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ڈالی ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سونا تو مردوں پر حرام ہے. انگوٹھی پکڑی پھینک دی. باقی ساتھیوں نے کہا مجلس برخاست ہو گئی. اللہ کے نبی چلے گئے. ساتھیوں نے کہا ہم بھی اپنے گریبانوں میں منہ ڈالیں ہیں ہمارے اعمال بھی اس طرح کی کہ قیامت کا دن ہو یا ہماری موت کا وقت ہو تو اللہ کہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن ذرا دیکھو اپنے دلوں کی طرف، جھانکو دل کی آنکھوں کے ساتھ دل کو ہی دیکھو. ہمارے دل اس قابل ہیں کہ اللہ کی طرف سے ایسی آواز آئے؟ ہمارے اعمال، ہماری حرکتیں، ہماری کرتوتیں اس قابل ہیں؟ نہیں تو بھائیو جمعے سنتے ہوئے زندگیاں گزر گئیں، درس سنتے ہوئے زندگیاں گزر گئیں. انقلاب ہے ہی نہیں، تبدیلی ہے ہی نہیں. تبدیلی پیدا کرو. تبدیلی اپنی زندگیوں میں، اپنے گھر کے اندر، اپنے بچوں میں، اپنے محلے میں نظر آئے کہ فلاں مسلمان محلے میں رہتا ہے، محلہ پر بھی اس کے اثرات ہیں. ہاں میں عرض کر رہا تھا اللہ گارنٹی دیتا ہے آپ کی ذات کے لیے، خاندان کے لیے، قوموں کے لیے، سب کے لیے گارنٹی دیتا ہے. کتاب و سنت کو اپنا لو. اللہ کہتا ہے تمہارے مسائل میں حل کروں. میرے بھائیوں مسئلہ کوئی ہو، کشمیر کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کی بنیاد بھی کتاب و سنت. ممکن ہے آئندہ 2-3 ماہ کے اندر جیسا کہ حالات سامنے نظر آ رہے، ممکن ہے جنگ ہو، ممکن ہے جنگ کا سامنا ہو. اور جنگ اللہ اکبر میں سمجھتا ہوں اس کی اب ضرورت ہے. بلکہ پاکستان کی آرمی پر، پاکستان کی حکومت پر انڈیا حملہ کرے نہ کرے، ہم پر فرض ہے کہ ہم حملہ کریں. اس لیے کہ کشمیر کے مسئلہ کو فلیش پوائنٹ بنایا ہے تو یہ کس نے بنایا ہے؟ یہ کسی سفارتکار کی سفارتکاری نے نہیں، کسی سیاستدان کی سیاست سے نے نہیں. اس کو فلیش پوائنٹ بنایا ہے تو مجاہدین کے پاکیزہ خون نے بنایا ہے. انہوں نے اپنی قربانیاں پیش کی ہیں. یہ ان قربانیوں کا رزلٹ ہے. لشکر طیبہ کے فدائی مشن یہ ان کا رزلٹ ہے. باقی مجاہدوں کی قربانیاں، کشمیر کے 70,000 نہتے لوگ، عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کی قربانیاں، یہ ان قربانیوں کا رزلٹ ہے. آج کشمیر کا مسئلہ فلیش پوائنٹ بنا ہوا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب صورتحال ایسی ہے کہ مجاہدین نے اپنا خون دے دے کر، شہیدوں نے اپنا خون پیش کر کر کے جہاد کے اس بوٹے کو، جہاد کے درخت کو، کشمیر میں لگے جہاد کے اس پودے پلانٹ کو ان مجاہدین نے، ان شہیدوں نے اپنا خون دے دے کر پال دیا ہے. اب جو پھل لگا ہے وہ بھی پک چکا ہے، پھل پک چکا ہے. لیکن میں حکومت پاکستان سے، آرمی سے صاف کہوں گا کہ اس وقت اگر آپ نے آگے جھولی نہ کی اور پنجابی میں جس کو کہتے ہیں درخت کو جھونا نہ مارا تو یہ پکا ہوا پھل خراب بھی ہو سکتا ہے. اور یاد رکھو اگر یہ خراب ہوا تو اس کے ذمہ دار تم لوگ ہوگے. مجاہدین تو اپنا کردار ادا کر چکے اور کردار ادا کر بھی رہے اللہ کے فضل سے. پھل پک کر تیار ہے. اب اٹیک کرو. اور نقشہ کیا بناؤ؟ نقشہ یہ بناؤ کہ کشمیر کی وادی
بھائیوں کشمیر کی وادی چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری ہوئی، 5 دریا جو نکلتے ہیں پاکستان کی طرف ہی آتے ہیں نا، اور پہاڑی علاقے کا اصول ہے کہ جس طرف دریا آ رہے ہوں انہی طرف سے انہی سمتوں کی طرف فطری راستے ہوتے ہیں، یعنی 5 دریا اگر ادھر آ رہے ہیں تو کشمیر کے فطری راستے ان کے گیٹ اور دروازے بھی پاکستان کی طرف ہیں، اور ہندوستان کی طرف تو ایک ہی راستہ ہے، وہ بھی مصنوعی ہے، آرٹیفیشل ہے، جواہر لال نہرو ٹنل کی شکل میں ہے۔ لہذا تم یوں کرو، اٹیک کرو، اس سرنگ کو اڑاؤ، اندر اللہ کے شیر موجود ہیں، وہ ان کو ماریں گے، وہاں کا بچہ بچہ مارے گا، ادھر سے تم اندر موو کرو، ان کی آرمی کو مارو۔ اور سورہ محمد کا دوسرا مقام، بنیاد قرآن و حدیث، منہج یہ، طریقہ کار یہ۔ اب اللہ کہتا ہے اسی سورہ محمد میں آگے جا کر کتاب و سنت تمہاری بنیاد، کوئی نہیں مذاکرات۔ مشرف صاحب بار بار کہتے ہیں مذاکرات کرو، مذاکرات کرو، مذاکرات کرو۔ کیوں مذاکرات کرو؟ 52 سال ہو گئے، تھوڑے مذاکرات کریں گے؟ حریت کانفرنس والے مذاکرات کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں یہ بھی خطرناک ہے۔ یہ پکے پھل کو جو مذاکرات کی لت لگائے ہوئے ہیں، یہ پکے پھل کو خراب کرنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں پھل پک چکا ہے، اب مذاکرات کا وقت گزر چکا ہے، بلکہ گزرا کیا ہے، مذاکرات کا وقت تو آیا ہی نہیں۔ اب تو بات یہ ہے کہ آگے بڑھ کر اٹیک کرو، پکا ہوا پھل اپنی جھولیوں میں ڈالو۔ اور رب کا قرآن کہتا ہے فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، ان کی گردنیں اڑاؤ، اور مذاکرات کی باتیں کرنے والوں ان کی گردنیں اڑاؤ۔ آگے اللہ کہتا ہے حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہ 7.5-8 لاکھ جو آرمی ہے یہ یہاں سے بچ کر نہ جائے، ان کی ٹکا کر خون ریزی کرو۔ یہ سورہ محمد کہتی ہے، جن کا منہج قرآن اور حدیث ہے، جن کا منہج، جن کا عقیدہ کتاب و سنت ہے، ان کو سورہ محمد کہتی ہے 8 لاکھ آرمی کے کٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وقت آ گیا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ ہے منہج۔ میرے بھائیوں، اس منہج کی لوگوں کو بڑی تکلیف ہے۔ آج آپ نے دیکھا نا، نوائے وقت نے بھی ایڈیٹوریل پیج پر لشکر طیبہ کا ذکر کیا، کس حوالے سے؟ وہ آسماں جہانگیر معروف بدنام اس پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں لفنگوں اور بدماشوں کی چیئرمین این جی اوز کے نام پر، جس کے پیچھے امریکہ اور انڈیا، وہ 30 عورتوں کا وفد لے کر بھارت میں جاتی ہے۔ پہلے ہندنیاں آئی تھی، اب یہ اپنیوں کو لے کر گئی ہے، وہاں ڈانس ہوگا، ناچیں گے، شراب پیئیں، بدماشیاں کریں۔ میں گورنمنٹ سے بھی کہتا ہوں کہ ایک طرف تو تم بیان دیتے ہو جہاد دہشت گردی میں فرق ہے، بڑے ٹکا کر بیان دیتے ہو، اچھا بیان ہے، ہم تو خوش ہیں، اللہ آپ کو اور توفیق دے، لیکن دوسری طرف ہندو عورتوں کا یہاں آنا، یہاں آ کر بکواس کرنا، اور اس معروف بدنامہ زماں کا وہاں جانا اور وہاں جا کر مجاہدین کے خلاف ہرزہ افزائی کرنا کہ پاکستان کے لیے سب سے خطرناک اگر کوئی چیز ہے تو وہ لشکر طیبہ جیسے گروپ ہے۔ کیا یہ تمہاری اجازت کے بغیر ہی چلی گئی ہے؟ معاملات اپنے سیدھے کرو، اس طرح نہ کرو کہ راضی رہے رحمان بھی، خوش رہے شیطان بھی، راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی۔ 1-2 بیان اچھے دے دیے اور 5-10 عمل جو ہیں وہ سارے الٹے اور شیطانی کا ڈالے۔ سمجھو، راضی کرو
تو صرف اپنے رب کو راضی کرو، مخلصین لہ الدین، اللہ کی قسم خالص بن جاؤ، رب کی طرف پلٹ آؤ، کتاب و سنت کی طرف آ جاؤ۔ جب تم آ جاؤ گے جنگ ہوگی انشاءاللہ اللہ تمہیں فتح عطا فرمائے گا، اللہ فتح عطا فرمائے گا، پاکستان کو انشاءاللہ مضبوط کرے گا۔ اور مجاہدین کی جو قربانیاں ہیں، اللہ سورہ محمد میں کہتا ہے والذین قتلوا، وہ لوگ جو میرے راستے میں شہید کر دیے گئے، اللہ کہتا میں گارنٹی دیتا ہوں فلن یضل اعمالہم، ان کا پہاڑوں پر چڑھنا، اندر جانا، ہائیڈیں بنا کر رہنا، ان کا 2-2 سال 4-4 سال، وہ ہمارا سلامت اللہ بھائی 4 سال تک اندر لشکر طیبہ کی کمانڈ کرتا رہا۔ ایسے کتنے ہی اللہ کے شیر یہ جنہوں نے اپنی جوانیاں وہاں پر کھپائیں، دن رات ایک کیا، محنتیں کی، شہادتیں پیش کی، اللہ اکبر۔ اللہ کہتا ہے فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، میں ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کروں گا، اللہ ضائع نہیں کرے گا، انشاءاللہ انڈیا کو پاس کرے گا۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم مخلص رہیں، اللہ کے لیے مخلص رہیں۔ یاد رکھو آزمائش تب آئے گی اگر ہمارے اخلاص کے اندر کالا کالا ہو گیا۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو اخلاص عطا فرما، اللہ ان حکمرانوں کو بھی سیدھا کر دے، اللہ سورہ محمد کے منہج پر ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرما، اور کتاب و سنت کو جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عضوا علیہا بالنواجذ، داڑھوں کے ساتھ مضبوطی سے تھام لو، اللہ اس طرح ہمیں تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔